یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سرکار یہاں جلوہ فرما تھے تو محفل میں ہی، تو آپ نے فرمایا کہ کیفیت وہ جو وجد کے دوران ایک دن یہ کرم نوازی بھی ہوئی، فرمایا حضور چادر میں سے کہا تشریف لائے، آپ نے فرمایا بابو جی ان لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ پڑھ تو رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ نماز کی تبلیغ بھی بڑی کی ہے، وہ جزا و سزا والے پمفلیٹس فلیکس ہیں، یہ وہ سمجھانا تبلیغ ہر طرح سے بہت ہوا ہے، اور بے شمار لوگ ماشاءاللہ پڑھنے لگے، لیکن بابو جی ان کو یہ سمجھاؤ کیسے پڑھنی ہے جی، مطلب اس پہ بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ اسی لیے پھر اس کے بعد زیادہ، ویسے ان دنوں میں یہ چیز ہو رہی تھی، سرکار نے اس طرح بھی توجہ فرمائی تھی تو کئی لوگ اس پہ توجہ دینے لگ گئے تھے، تو اس لیے بھی پھر یہ کتاب جو ہے نا یہ مرتب یہ پھر اس لیے کی گئی آستانے کی طرف سے کہ چلو اس میں وہ طریقے وہ باتیں لکھی جائیں کہ بھائی نماز پڑھنی کیسے، کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کیسے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو اس لیے اس کی بھی کوشش کریں، اور یہ بڑی ضروری چیزوں میں سے چیز ہے۔ نماز کے بارے تو یہاں تک فرمایا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی نماز ٹھیک ہو جائے نا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اگر صرف نماز ٹھیک ہو جائے نا تو یوں سمجھو کہ ساری زندگی ٹھیک ہو گئی آپ کی۔ پتہ کیوں؟ نماز میں بے شمار پہلو ہیں، اس میں بے شمار ادب اور آداب ہیں، اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں، اللہ کے بندوں کے رستے پہ چلنے کی دعائیں ہیں، غضب شدہ اور گمراہوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، آقا علیہ السلام پہ سلام پڑھنے کا اس میں ادا آتی ہے، حضور پہ پھر درود پڑھنے کی ادا آتی ہے، پھر آخر میں پھر کوئی دعا آتی ہے، اس میں بڑا مجموعہ ہے، یہ بے شمار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگر ٹھیک کر لینا ہم بس نماز کو، اس لیے فرمایا گیا کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی نا سمجھو اس کا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر جسمانی لحاظ سے اتنی اچھی یہ ایکسرسائز ہے، اب دنیا کے جو لوگ تحقیق دان بتاتے ہیں کہ جو ایکسرسائز ہے جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں، ورزشیں ہیں، سب سے لائٹ سب سے ہلکی ایکسرسائز اس طرح کی جا سکتی ہے جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ جو بندہ مطلب بھاری بھرکم جسم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اندرونی بیرونی کوئی مسئلہ ہے، تو بندہ بھی آہستہ آہستہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ اگر آپ تھوڑا مشکل میں ہو تو چلو آپ آسانی سے پڑھ لو، ٹھیک ہے، لیکن نماز ایسی ایکسرسائز ہے جس سے ساری جسم کی ہڈیاں، پٹھے، دماغ، دل، یہ جب ایک دفعہ انسان سیدھا الٹا ہوتا ہے کافی کچھ اس میں بہتر ہو جاتا ہے، اس میں ساری چیزوں کی ایکسرسائز ہے، تو جسم کے سارے اعضاء میں ایک دفعہ خون دوڑتا ہے، پریشر 2-4 بار بنتا ہے، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں پھر رکوع سے واپس آتے ہیں نا تو ہمارے پیٹ کے نیچے ٹانگوں کے شروع والے حصے میں ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے، پھر ہم واپس آتے ہیں پھر سے وہ خون اوپر جاتا ہے، پھر جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو پتہ ہے دل اوپر ہوتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ بہرحال باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں، لیکن ضرور آپ اس پہ توجہ کریں گھر بار میں بھی، اور جو آپ کے تحت ماتحت جو لوگ ہیں ان کو نماز کی تلقین پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ کریں، اور خود بھی اس پہ عمل کی کوشش کریں۔